حضرت سیدنا علی بن حسین بن علی جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، جب 61 ہجری میں کربلا میں امام حسین نے شہادت کا جوڑا پہنا، اس دن یہ بھی کربلا میں موجود تھے، لیکن سخت بیمار تھے، 23 سال ان کی عمر تھی، بیماری کی وجہ سے لڑائی میں شریک نہ ہو سکے، اپنے خیمے میں ہی لیٹے رہے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے وَكَانَ مَرِيضًا وَكَانَ يَوْمَئِذٍ مَوْعُودًا فَلَمْ يُقَاتِلْ، ان دنوں میں سخت بیمار تھے جس کی وجہ سے لڑائی میں شریک نہ ہو سکے، اسی وجہ سے باقیوں کو شہدائے کربلا کہا جاتا ہے اور امام زین العابدین کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے کہ کربلا میں یہ سخت بیمار تھے، لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے اور یہ کربلا میں بچ گئے تھے، باقی سب کو اکثر کو انہوں نے شہید کر دیا، اور امام زین العابدین چونکہ لڑائی میں شریک نہ ہوئے تھے اس لیے یہ بچ گئے تھے۔ انہوں نے پھر اس کے بعد 35 سال زندگی گزاری، 35 زندگی کی انہوں نے بہاریں دیکھی۔ وہ 35 سال ان کے کیسے تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ خاندان نبی، اولاد علی، آل رسول، آل ابراہیم، آل بنو ہاشم کے اس فرزند کی سیرت اور مناقب کیا تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 38 ہجری میں پیدا ہوئے، نام ان کا علی رکھا گیا، ان کی کنیت ابو الحسن بھی تھی، ابو محمد بھی تھی اور ابو بکر بھی تھی، یہ 3 ان کی کنیتیں ہیں، ابو محمد، ابو حسن اور ابو بکر۔ انہوں نے اس کنیت کو زیادہ پسند کیا کہ لوگ مجھے ابو بکر کی کنیت سے پکارے، تو پیار تھا، محبت تھی، تبھی تو امام زین العابدین نے اپنی کنیت ابو بکر رکھی تھی۔ ان کا لقب زین العابدین ہے۔ زین العابدین کا کیا معنی؟ عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی خوبصورتی اللہ نے وہ ان کو عطا کی تھی، ایسی عبادت کی، ایسے اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجدہ ہوئے کہ ان کے نام وہ لوگوں کو مشہور اور پتہ نہیں ہے کہ نام کیا تھا، لیکن ان کا جو لقب ہے وہ لوگوں میں زیادہ مشہور ہو گیا۔ لوگ ان کو علی کے نام سے اتنا نہیں جانتے جتنا امام زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں۔ اور کیوں یہ نام رکھا گیا؟ وَكَانَ يُسَمَّى زین العابدین لِكَثْرَةِ عِبَادَتِهِ، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ نوافل پڑھتے تھے، بہت زیادہ تہجد پڑھتے تھے، اس وجہ سے ان کا لقب زین العابدین پڑ گیا۔ کتابوں میں آتا ہے السید الامام زین العابدین، سید العابدین، مرارۃ القانتین، جواد الحفیہ، عبادت کرنے والوں کے سرتاج، عبادت کرنے والوں کی زینت، تقوی، پرہیزگاری، اطاعت کرنے والوں کا مینارہ نور، جوادن، سخی، اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنے والے کون تھے؟ امام زین العابدین تھے۔ امام زین العابدین کی کثرت عبادت کی وجہ سے زین العابدین ان کا لقب زیادہ مشہور ہوا۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیجئے کہ بندے کو اپنی زندگی ایسی خوبصورت گزارنی چاہیے، اس کا چال چلن، رہن سہن، کردار اتنا اچھا اور خوبصورت ہونا چاہیے کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کو اچھے لفظوں میں یاد کریں، اس کو زین العابدین کہیں، اس کو سید العابدین کہیں۔ ایسا نہ ہو کہ انسان دنیا سے جائے تو میں بھی سنتا ہوں اور آپ بھی سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی چھوڑو، کس کا تذکرہ کر رہے ہو، جو اتنا برا آدمی تھا، اتنا بد کردار تھا، اتنا بد زبان تھا، اتنا اس کا غلط کریکٹر تھا، چھوڑو اس کے تذکروں کو بھی چھوڑو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان اتنی اچھی زندگی گزارے کہ مرنے کے بعد ہر زبان اس کی تعریف کرے، اور یہ تعریف کرنا کوئی فضول کام نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ جب مرنے کے بعد تم کسی کی گواہی دے دیتے ہو کہ وہ اچھا تھا، وہ نیک تھا،
وہ عبادت گزار تھا، اگر وہ اس کے اعمال واقعتاً اتنے نہیں ہوگے کہ عبادت پر جنت مل جائے، تو میرا رب کہتا ہے اے دنیا والوں، تمہاری گواہی، تمہاری سفارش قبول کر کے میں جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ مردوں کو برا نہ کہا کرو، وہ اپنے اعمال کو پہنچ گئے ہیں، ان کی برائی کا تذکرہ نہ کیا کرو، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اتنے اچھے بن کر جائیں کہ ہماری برائی کا تذکرہ تو بالکل نہ ہو، اچھائیوں کا تذکرہ ہو کہ یہ بڑا نیک تھا، سخی تھا، نمازی تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا، غریبوں، بیواؤں، یتیموں کی خدمت کرنے والا تھا۔ اس طرح زندگی گزار کر جانا چاہیے جیسے امام زین العابدین نے گزاری۔ پھر ان کی عبادت کتنی تھی، میں صرف نماز کا تذکرہ کروں گا۔ نماز حضرت کی کیسی خوبصورت تھی، کیسی جاندار اور شاندار تھی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور وضو بھی کرتے اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو روایات میں آتا ہے اخذتہ الرعدہ، ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ لوگ پوچھتے حضرت آپ نارمل حالات میں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جب آپ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں آپ کا جسم کپ کپا رہا ہوتا ہے، آپ کے وضو کر رہے ہوتے ہیں آپ کا جسم کپ کپا رہا ہوتا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت کہنے لگے تمہیں نہیں پتا اس شہنشاہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کہہ دے تیرا تو رکوع قبول نہیں ہے، تیرا تو سجدہ قبول نہیں ہے، تو پھر میں کیوں نہ کپ کپاؤں؟ بڑی عدالت میں کھڑے ہیں، ہمیں تو یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی۔ ہم تو جس طرح ایک عام آدمی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں بھی نعوذ باللہ ہماری وہی کیفیت ہوتی ہے، بلکہ عام آدمی کے سامنے پھر بھی ہم اپنا کچھ دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہمیں وہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی جو اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت ہو تو حضرت امام زین العابدین اس طرح نماز ادا فرماتے تھے۔ ایسی شوق والی نماز تھی۔ رات کو تہجد کے لیے پانی پہلے سے رکھ لیتے تھے، جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، کبھی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی، جب اٹھتے بدأ بالسواک، پہلے مسواک کرتے، پھر خوشبو لگاتے، اور مشہور تھا ان کی خوشبوؤں کے چرچے ہر طرف مشہور تھے۔ یہ امام زین العابدین تھے جن کے اکثر رات پہلو بستروں سے جدا ہوتے تھے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، انہی کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکار رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہے امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کا حج دیکھیے، حج کا کتنا شوق تھا۔ حج پر جاتے وقت کیا خصوصی اعمال ہوا کرتے تھے۔ بہت حج کیا حضرت نے، مدینہ سے مکہ تک سفر کیا حج کا، اور بہت زیادہ زندگی میں حج کیے، اور جب یہ حج میں جاتے تھے ان کی 3 باتیں خصوصی ہوتی تھی عام لوگوں سے ہٹ کر۔ پہلی بات، اپنا توشہ زادے راہ، پنیر، جو، کھجور جو بھی ہوتی وہ مدینہ سے لے کر ساتھ چلتے تھے، لیکن سخاوت اتنی تھی کہ ابھی ذوالحلیفہ بیر علی جہاں سے حاجی لوگ احرام باندھتے ہیں، جو مدینہ سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، ادھر ہی پہنچتے تو جتنا توشہ حج کا ساتھ لے کر جاتے وہ سارا راستے میں غریبوں کو تقسیم کرتے۔ ابھی حج کو پہنچے نہیں، ابھی تو احرام باندھ رہے، اور اس سے پہلے جو غریب نظر آتا، ان سے دیکھا نہ جاتا، اس پہ سارا تقسیم کر دیتے۔ پھر کسی نے کہا حضرت آپ نے اپنے لیے تو زیادہ راہ رکھا ہی نہیں، سارا زیادہ راہ آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے سنو، میرا عقیدہ میرا زیادہ راہ ہے، اور میرا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں۔ جب میں اللہ کے راستے میں دوں گا اللہ مجھے بھوکا نہیں رکھے گا، اللہ مجھے پیاسا نہیں رکھے گا، اللہ میرے لیے خود غیب سے انتظام کرے گا۔ جب عقیدہ مضبوط تھا تو اللہ نے ہر دفعہ تائید غیبی فرمائی، مدد کا سامان پیدا فرمایا۔ ایک یہ عمل۔ دوسرا یہ عمل کہ حضرت جب بھی حج میں تشریف لے کر جاتے تھے تو جو مدینہ سے سواری استعمال کرتے تھے مکہ تک، اس سواری کو لا یضرب بعیرہ من المدینہ الی مکہ، کبھی بھی سواری کو کوئی چابک نہ مارتے، کبھی کوئی سوٹی اور ڈنڈا نہ مارتے۔ کیوں؟ کہتے یہ سواری مجھے اللہ کی طرف لے کر جا رہی ہے، یہ جانور ہے لیکن مجھے اللہ تک پہنچا رہا ہے، میں اس کی بے احترامی کیوں کروں، میں اس کی بے احترامی کیوں کروں؟
چاہے سواری ضد لگا دیتی، اڑی لگا دیتی، لیکن یہ پورے راستے میں سواری کو ایک چابک نہیں مارتے تھے۔